اچھا یہ آپ کی جو ابھی اور بھی ہم دیکھیں گے آپ کی بہت متنوع مطلب تنوع بہت ہے، یعنی اس میں بہت مختلف ہے، یعنی لگتا نہیں کہ ایک آرٹسٹ کی بنائی نہیں. تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ بالکل ڈفرینٹ اسٹائل کی پینٹنگس کر سکتے ہیں، مطلب لینڈسکیپ بھی کر سکتے ہیں، آپ پورٹریٹ بھی بناتے ہیں، میس وہ بناتے ہیں، منیچر بناتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، تو یہ اچھی بات ہے کہ ہر قسم کے کام کرنے چاہیے انسان کو، اور جو اپنے موڈ کو سوٹ کریں اچھا، اس کو پینٹ کرنا یعنی جس وقت جو موڈ ہو وہ پینٹ کرنا بالکل. چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک سٹائل اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور آپ اس سٹائل میں قید ہو کر رہ گئے. وہ لمٹ ہو جاتا ہے انسان. ہاں جی. اور پینٹنگس یہ دیکھیں نا اب یہ بالکل ہی مختلف ہے. یہ ایبسٹریکٹ ہے، یہ اصل میں نیو یارک کی میں نے بنائی تھی ایبسٹریکٹ پینٹنگ. اچھا. اور یہ نیو یارک ان سن سیٹ بنایا تھا میں نے. اچھا ایبسٹریکٹ بھی ریئلزم میں بھی آپ کرتے ہیں. اچھا یہ کہاں سے آپ نے سیکھا سارا کچھ؟ میں اصل میں 5-6 سال کا تھا جب بڑے کاغذ پہ بیٹھا کرتا تھا اور پاؤڈر کلرس اس پہ ڈال کے پانی سے اور انگلیوں سے شیپ بناتا تھا، اور وہ ان شیپس بناتے بناتے میری امیجنیشن ڈیولپ ہوئی. اور کون سے کالج سے آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں گئے آپ؟ ہاں میں نیشنل کالج آف آرٹس میں اسٹوڈنٹ تھا لاہور، لیکن کمپلیٹ نہیں کیا تھا میں نے. اچھا کون استاد کون تھے آپ کے وہاں؟ میں خالد اقبال تھے اس زمانے میں. اچھا خالد اقبال صاحب کا آپ اکثر تذکرہ کرتے؟ ہاں جی مجھے ویسے پروفیسر ہے. اچھا یہ اب مثلا منیچر ہے، یہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، اور اس میں یہ بھی کمال کی بات ہے نا کہ آپ مطلب کتنا الگ الگ تمام تصویریں ہیں آپ کی، اور الگ الگ اس میں سٹائلز ہیں، اور اس کے باوجود اس میں پرفیکشن ہے. یہ مغل منیچر آپ نے کی؟ ہاں جی یہ میں نے کی ہے. میں نے بہت کم کی ہے منیچر. اچھا ان میں سے یہ ایک. اچھا ایک اور تصویر ہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں، جو مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے ہوپ ہے، یہ اب لالٹین والی تصویر. بالکل مطلب ہے کہ یہ میں نے سیریز بنائی تھی لینٹن کی، جی، اور میں نے یہ دکھایا کہ کوئی شخص اتنا پختہ ایمان رکھتا ہے وہ لوگوں کو یہی لینٹن لے جا کے روشنی دکھا سکتا، راہ دکھا سکتا. جی تو اس کا پوری سیریز بنائی تھی. امید ہونا چاہیے میرا خیال ہے اس کا نام. اچھا آخری جو تصویر ہمارے پاس ہے بورڈ پر لگی جو ابھی آپ کے سامنے آئے گی، اس میں مثلا آپ نے کیا ڈپکٹ کیا؟ نظر تو آ رہا ہے لیکن آپ کی زبان ہے. یہ اصل میں گندھارا کے میں نے کچھ کمپوزیشن بنائی ہے، ماڈرن کمپوزیشن بنائی ہے، اور کلچرل پینٹنگ بھی بہت بنائی. کیونکہ میں وہ گرینڈ پریسٹ جو ہے گرینڈ پریسٹ ہے، گاڈس ہے، پھر بل ہے، پھر یہ کچھ سیلز ہیں ان کے، تو اور فاسٹنگ بدھا بھی میں نے اس میں کیا ہے کہ ہمارا امپورٹنٹ وہ ہے ایک میوزیم کا حصہ، کلچرل کا حصہ. بالکل یہ آپ نے پینٹ کی. اچھا یہ فرمائیں کبھی آپ جنگل میں گئے؟ میں پیدل چلتے ہوئے تو کافی جنگل دیکھے، جتنے بھی جنگل آتے. کون سا جنگل دیکھے؟ یہ مٹیاری کے آگے آتے، سندھ میں جو آتے تھے جنگل، تو لیکن میرے نزدیک کوئی ایسی بات نہیں تھی اس جنگل کی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک جنگل ہوتے ہیں پتہ نہیں اس میں بہت زیادہ جنگلی جانور پھرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اچھا یہ آپ کے جنگل کی کہانی ہم تھوڑی دیر بعد سنیں گے. اپنے جنگل کی ایک کہانی ہم سنانا چاہتے ہیں. خواتین حضرات آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن جمعرات کو ہم ایک کہانی پیش کرتے ہیں، جنگل کہانی. تو ملاحظہ جنگجو لوگ، سپاہی لوگ وہی پیدل چلتے تھے، وہ خیبر کے راستے چلتے تھے اور رونتے ہوئے دوسری طرف چلے جاتے تھے. آپ میرا خیال تاریخ میں پہلے آدمی ہیں جو ایک تو پیدل چلے ہیں اور دوسرا جنگ کے لیے نہیں چلے، امن کے لیے چلے، اسلامک مشن ہاسپٹل کے لیے چلے. آپ یہ فرمائیں کہ فنڈز کس طرح آپ ریز کرتے ہیں، مطلب کس طرح کچھ بندوبست ہوتا ہے؟ میں اصل میں یہ کرتا ہوں کہ جب پیدل چلتا ہوں تو دکانداروں کے پاس جاتا ہوں، سڑکوں پہ لوگ دیتے ہیں، گھر گھر جاتا ہوں، لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے کام کے لیے فنڈ دے دیں، یہ ہاسپٹل آپ لوگوں کو ضرورت ہے. تو اس طرح لوگ پھر دیتے رہتے ہیں. اور ویسے بھی ملک کو ہمارے جو عوام ہے میجورٹی وہ بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو اس میں شامل ہونے چاہتے ہیں، اور اسی لیے لوگوں نے مجھے پھر فنڈ دیے ہیں. کچھ کمپنیز دیتی ہے، پھر لوگ دیتے ہیں، اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے. اچھا کراچی سے آپ چلیں اسلام آباد تک پہنچے ہیں اور اس دوران پاکستان کے مختلف خطوں میں سے گزرے ہیں جس میں زبانیں مختلف ہیں، کلچر مختلف ہے، تو کیا فرق پایا آپ نے ان سب میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی سوچ تو ایک ہی ہے، یعنی سب اس ملک سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نیچرلی لینگویجز ڈفرینٹ ہیں، ریجنز ڈفرینٹ ہیں، لیکن بہت اچھے لوگ تھے. سب نے بہت پیار کیا میرے سے، مجھے اچھے طریقے سے دیکھ بھال کیا،
اور اپنے شہر میں کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کوئی وزٹر تھا. جی یعنی اپنے گھر میں لے گئے, رکھا مجھے اور بڑا خیال رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا علاقے تو سارے خوبصورت ہے. آپ نے پیدل چلتے ہوئے, ہم تو ظاہر ہے کبھی ہوائی جہاز پہ گئے یا ٹرین پہ گئے, پیدل چلتے ہوئے کون سا علاقہ آپ کو ایز اے پینٹر لینڈسکیپ جو کس نے زیادہ فیسنیٹ کیا, کس علاقے میں؟ کافی علاقے تھے. رحیم یار خان کا علاقہ تھا, اچھا ساہیوال کا علاقہ تھا, یہ آگے چل کے پھر باولپور کا تھا, یہ پنجاب میں آ کے سندھ میں بھی یہ جو دادو سائٹ پہ تھے, بڑا خوبصورت تھا. تو یہ علاقے بہت خوبصورت ہے پینٹر کے لحاظ سے. اچھا یہ کوئی ڈر وغیرہ نہیں لگا رات کو, مطلب ہے کہ رات کو چل رہے ہیں دن کو چل رہے ہیں, جانور وغیرہ جنگل یہ اصل میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ خوف ہو صرف اللہ کا ہو, اور اللہ کے علاوہ نہ تو کسی جانور سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کسی انسان سے. تو مجھے کوئی بھی خوف نہیں تھا. میں رات کے ٹائم چلتا تھا اور میں واقعی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جو لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ ڈاکو ہے فلانا ہے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسا خوف ہے جیسے قوم ڈرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیتھ تو اللہ میں, تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا ماشاء اللہ آپ شادی شدہ ہیں آپ؟ جی شاید. تو بچے وغیرہ یا بیگم نے اجازت دے دی کہ آپ گھر سے باہر نکل جائیں؟ ہاں بس اچھے کام کے لیے تو میں سمجھتا ہوں ہر انسان اجازت دیتا. اچھا بوٹوں کے کتنے جوڑے آپ نے ساتھ رکھے؟ میرے ایک تو جوگر پورے ختم ہو گئے, اور اس کے علاوہ یہ جو سینڈلز پہن رہا ہوں, اچھا یہ اصل میں 2-3 جوڑیاں خراب ہو گئی ہیں, اور ابھی یہ بھی کافی برے حالت میں. اچھا کب جانا ہے آپ نے درہ خیبر کی طرف؟ میں اصل میں اسلام آباد میں 20-25 دن ٹھہروں گا, اور کوشش کروں گا لوگوں کے پاس جانے کی, اور فنڈ ریز کروں گا, اور اس کے بعد کوئی 7-8 تاریخ کو یہاں سے نکل جاؤں گا خیبر کے لیے. اچھا. اور پھر وہاں 24 دسمبر تک رہوں گا, اور پھر میری واک یہاں کمپلیٹ ہو جائے گی. واپس کراچی تو پیدل نہیں جانا؟ نہیں پیدل نہیں جانا. جمیل انجینئر صاحب, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ شعبوں کی نشریات میں تشریف لائے. یہ نشریات جیسے کہ آپ جانتے ہیں براہ راست ہے, جن کو کہتے ہیں لائیو ہے. ہمارا ہمارے ناظرین سے کے ساتھ ایک جذباتی بھی اور براہ راست تعلق ہوتا ہے. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنی فنڈ ریزنگ کے بارے میں, اپنے مشن کے بارے میں, تو آپ یہ کیمرہ ہے آپ کا, اس کو اگر آپ فیس کریں گے ادھر تو آپ بات کر سکتے ہیں. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی, میں کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر سنا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا عبادت ہے, لیکن یہ اخبار تک ہی رہ جاتا ہے, لوگ ٹی وی پہ سنتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ملک کے ہر شخص کو اچھے کام میں حصہ لینا چاہیے, اور اسلامک مشن ہاسپٹل ٹرسٹ کو جتنا بھی چندہ دے سکتا ہے انسان خوشی سے ان کو دینا چاہیے, اور اچھے کام میں حصہ لینا چاہیے, اور سچ بولنے کا حوصلہ بھی رکھنا چاہیے ہر انسان کو. نہ صرف اسلامک مشن بلکہ جتنے بھی یہاں پہ فلاحی ادارے ہیں, اور یہ ضروری نہیں کہ یہ تو بہت بڑے ادارے ہیں جو تحصیل لیول پہ ہوتے ہیں, جو گاؤں لیول پہ, کسی نے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری کھولی ہوئی ہے, کسی نے ایک چھوٹی سی سویل لگائی ہوئی ہے, کسی نے چھوٹا سا کلینک بنایا ہوا ہے, اسکول بنایا ہوا ہے, پنڈی گیٹ میں ایک اسکول ہے چھوٹا سا, وہ لوگوں نے مطلب اپنی مدد آپ کے اصول ہے. جہاں بھی لوگ اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ کو چاہیے کہ ان کا معاون ہو. جمی صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کراچی سے پیدل یہاں تک ہمارے لیے آئے, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. خواتین حضرات, جمی انجینئر تو بہت وادیوں میں گھومے, بہت میدانوں میں گھومے, لیکن ہم جو پروگرام دکھائیں گے اس میں روپ ہوگا مختلف وادیوں میں.